أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم مقرر، فمن پس جس نے فرضا لازم کر لیا، فی ہن ان میں، الحج حج، فلا تو نہ رفث بے پردہ ہو، ولا فسوق اور نہ گالی دے، ولا اور نہ جدال جھگڑا، فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ اسے جانتا ہے اللہ اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن بس بے شک، خیرا بہتر، زادی زاد راہ، تقوی تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ ترجمہ، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب سے، فاذا پھر جب، افضتم تم لوٹو، من سے عرفات عرفات، فاذکروا تو یاد کرو، اللہ کو، عند نزدیک، مشعر الحرام مشعر حرام، واذکروہ اور اسے یاد کرو، کما جیسے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وان اور اگر، کنتم تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لمینا ضرور سے، ضالین ناواقف۔ ترجمہ، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ احکام حج کی 8 آیتوں میں سے دوسری آیت اور اس کے مسائل۔ اشہر جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دونوں میں عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں ہی یہ بتلا دیا گیا ہے کہ حج کا معاملہ عمرے کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں، اور وہ مہینے شوال، ذیقعد اور 10 روز ذی الحج کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بروایت ابو امامہ ابن مریم منقول ہے۔ مظہری شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جن سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: رفث، فسوق، جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تعریض و کنایہ کی مضاحکہ نہیں ہے۔ فسوق کا لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن نے عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، جو عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اسی لیے
بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر نے اس جگہ فسوق کی تفسیر مختورات احرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع و ناجائز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان مقام کی مناسب سے یہی تفسیر ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں، ہر حال میں حرام ہے۔ وہ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، 6 چیزیں ہیں۔ اول، عورت کے ساتھ مباشرت، اس کے ساتھ تمام تر تعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ دوسرا، بری جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔ تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد و عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہے۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ و مالک کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفث سے اس لیے بتلا دیا گیا ہے کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے معذورات احرام کا تو کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مباشرت کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا وقوف عرفات سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا، اور اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا، اور اگلے سال پھر حج بھی کرنا پڑے گا۔ اس مزید اہمیت کی بنا پر اس کو فلا رفث کے لفظ سے مستقلاً بیان کیا گیا ہے۔ جدال کے معنی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کے ہیں، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، اور بعض عام مفسرین نے عام سے معنی مراد لیے ہیں، اور بعض حضرات نے مقام حج و احرام کی مناسبت سے اس جگہ جدال کے معنی یہ لیے ہیں کہ جاہلیت عرب کے لوگ مقام وقوف میں اختلاف رکھتے تھے۔ کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے، جیسا کہ حقیقت ہے، اور کچھ مزدلفہ میں وقوف ضروری سمجھتے تھے۔ عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور اسی کو موقف ابراہیم علیہ السلام قرار دیتے تھے۔ اسی طرح اوقات حج کے معاملہ میں بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ ذی الحج میں حج کرتے تھے، کچھ ذی القعدہ میں ہی کر لیتے تھے۔ پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے۔ قرآن کریم نے ولا جدال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ فرمایا، اور یہ بات حق تھی کہ وقوف فرض عرفات میں اور پھر وقوف واجب مزدلفہ میں کیا جاتا ہے، اور حج صرف ذی الحج کے ایام میں ہی کیا جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع کر دیا۔ اس تفسیر و تقریر کے لحاظ سے اس آیت میں صرف مختورات احرام کا بیان ہوا ہے، جو اگرچہ فی نفسہ جائز ہے مگر احرام کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہیں، جیسے نماز روزہ کی حالت میں کھانا پینا، کلام کرنا وغیرہ جائز چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ فسوق و جدال کو عام معنی میں لے کر مقصد یہ قرار دیا کہ اگرچہ فسق و گناہ اسی طرح بہم و جدال میں اور خلاف ہر جگہ اور ہر حال میں مذموم و گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ مبارک ایام اور مقدس سرزمین میں جہاں صرف اللہ کے لیے عبادت کے واسطے آتے ہیں اور لبیک لبیک پکار رہے ہوتے ہیں، احرام کا لباس ان کو ہر وقت ان کی یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں، تو تم اس وقت عبادت میں ہو، ایسی حالت میں فسق و فجور و نزاع و جدال انتہائی بے باکی اور اشد ترین گناہ ہو جاتا ہے۔ اس عام معنی کے اعتبار سے اس جگہ رفث، فسوق، جدال سے روکنے اور اس کی حرمت کو بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقام حج اور زمانہ حج کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو ان تینوں چیزوں میں ابتلا کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ حالت احرام میں اکثر اپنے اہل و عیال سے ایک طویل مدت تک علیحدہ رہنا پڑتا ہے، اور پھر مطاف و مسعی، عرفات، مزدلفہ، منی کے اجتماعات میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس پہ قابو پانا آسان نہیں، اس لیے سب سے پہلے رفث کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح اس عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ دوسرے گناہوں کے مواقع بھی بے شمار پیش آتے ہیں، اس لیے لا فسوق کے ہدایت فرما دی گئی۔ اسی طرح سفر حج میں اول سے آخر تک بے شمار مواقع اس کے بھی پیش آتے ہیں کہ رفقائے سفر اور دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی اور دوسرے اسباب کی بنا پر بھی جھگڑا لڑائی ہو جائے، اس کے لا جدال کا حکم دیا گیا۔ بلاغت قرآن اس آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
کے الفاظ نفی کے الفاظ ہیں کہ یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں، حالانکہ مقصود ان چیزوں سے نہیں اور ممانعت کرنا ہے، جس کا متقاضی یہی تھا کہ کہا جاتا کہ لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، مگر یہاں نہیں کی جگہ نفی کا لفظ رکھ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان افعال کی حج میں کوئی گنجائش اور تصور ہی نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، معذورات اور ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ معذورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت و ذکر اللہ اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرہ کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگنا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے۔ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔ سفر حج میں تجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے؟ یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کر لو۔ واقعہ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے۔ مینا کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔ اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسومات کا قلع کما کیا گیا۔ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، شاید اسلام میں اس کی مطلقاً حرمت و ممانعت ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب بھی نہ دیا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس وقت آپ نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ الغرض اس آیت سے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیعہ، شرع یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کچھ گناہ نہیں۔ ہاں کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائشگاہ بنا لیا تھا اس کی اصلاح قرآن کے 2 لفظوں میں کر دی گئی، ایک تو یہ کہ جو کچھ کمائے اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا سمجھ کر حاصل کرے، شکر گزار ہو، محض سرمایہ سمیٹنا جو ہے وہ مقصد نہ ہو۔ فضلا من ربکم میں اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے لیس علیکم جناح کے لفظ نے یہ بتلا دیا کہ اس میں کمائی میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جس میں ایک اشارہ ایک طرف ہے اور اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اخلاص کامل میں فرق آتا ہے اور حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ اس کا مدار اصل نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیاوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور ضمنی طور پر حج کا بھی قصد کر لیا یا نفع تجارت اور قصد حج دونوں مساوی صورت میں ہے، تب تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، حج کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ اگر اصل میں نیت حج کی ہے اور اسی کے شوق میں نکلا لیکن مصارف حج میں یا گھر کی ضرورت میں تنگی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کر لی، یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں۔ ہاں اس میں یہ بھی بہتر ہے کہ خاص ان 5 ایام میں جن میں حج کے افعال ادا کرنے ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تجارت و مزدوری کا نہ رکھے، بلکہ ان ایام کو خالص عبادت و ذکر میں گزارے۔
اسی وجہ سے بعض علماء نے خاص ان چیزوں میں تجارت اور مزدوری کو ممنوع فرمایا ہے۔ عرفات میں وقوف اور اس کے بعد مزدلفہ کا وقوف اس کے بعد کی اسی آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ یعنی پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو گو مشعر حرام کے پاس خدا تعالیٰ کی یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی ناواقف تھے۔ اس سے بتلایا گیا ہے کہ عرفات سے واپسی پر رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ عرفات لفظ جمع ہے، ایک خاص میدان کا نام ہے۔ اس کی حدود اربع معروف و مشہور ہے اور یہ میدان حرم سے خارج واقع ہوا ہے۔ حجاج کا اس پہ پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج میں حج کا ایک اہم ترین فرض ہے جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ ہی نہیں ہو سکتا۔ عرفات کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بتلائی جاتی ہیں۔ ان میں واضح یہ ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت و ذکر اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، نیز مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے۔ ارشاد قرآنی میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ عرفہ کے دن مغرب عرفات سے واپس جاتے ہوئے مشعر حرم کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر کے معنی میں شعار اور علامت کے ہیں، حرام بمعنی مقدس و محترم کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ شعائر اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں رات گزارنا، مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے دونوں نمازوں کا ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت ہے۔ آیت کے جملے وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُم میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے طریقہ بتلا دیا ہے، اسی طرح اس کو یاد کرو، اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ دو، کیونکہ رائے اور قیاس کا مقتضی تو یہی ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جائے، عشاء کی عشاء کے وقت میں، لیکن اس روز اس مقام پر حق تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے، اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔ ارشاد قرآنی وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُم ایک اور بھی اصولی مسئلہ نکل آیا ہے کہ ذکر اللہ اور عبادات میں آدمی خود مختار نہیں، اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے، جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے، بلکہ ذکر اللہ اور ہر عبادت کے خاص آداب ہیں، ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ اس میں کمی بیشی یا مقدم و مؤخر ہونا، خواہ اس میں ذکر اللہ تعالیٰ کی کچھ زیادتی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نفلی عبادات اور صدقہ و خیرات وغیرہ میں جو لوگ بلا دلیل شرعی اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافہ کر لیتے ہیں، اس کو پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اور ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطاوار سمجھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کی غلطی کو واضح کر دیا گیا کہ وہ اہل جاہلیت کی سی عادتیں ہیں کہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے عبادت کی صورتیں گھڑ رکھی تھی اور چند رسموں کا نام عبادت رکھ دیا تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔